اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں. اس ویڈیو میں جو بک جلائی جا رہی ہے وہ بک کوئی عام بک نہیں ہے، وہ بک ہماری بک ہے، دا ہولی بک آف قرآن. اور جس کنٹری میں یہ ہو رہا ہے وہ ہے سویڈن. تو سوال اٹھتا ہے کہ سویڈن میں ہی کیوں ہو رہا ہے ایسا، اور سویڈن نے کیوں اجازت دی ہے کہ آپ کسی بھی ہولی بک کو آرام سے، خاص طور پہ مسلمانوں کے ہولی بک، دا ہولی بک آف قرآن کو برن کریں بنا کسی اللیگل، مطلب اس کو لیگل قرار دے دیا ہے ان کی کورٹس نے. تو سویڈن میں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس کی وجہ معلوم کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا ہسٹری میں پہلے جانا پڑے گا. آپ چلیں 16 اور 17 سینچری میں. آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں 16 سینچری میں جو سویڈن تھا وہ حصہ تھا کیتھولک امپائر کا. اور آپ کو اگر نہیں پتا تو کیتھولک امپائر میں سب سے زیادہ طاقتور کون ہوتا ہے؟ بادشاہ سے بھی زیادہ طاقتور اس ٹائم جو کیتھولک امپائر میں تھا وہ تھا پاپ. صحیح ہے. تو کیا ہوتا ہے، کیتھولک امپائر کا وہ حصہ تھا، لیکن 17 سینچری آتے آتے تک کیتھولک امپائر ڈاؤن فال کا شکار ہو جاتی ہے اور وہ ادھر سے ختم ہو جاتی ہے. تو اس کے بعد ان کی جگہ پر ایک نیا گروپ جس کا نام تھا پروٹیسٹنٹ، انہوں نے اس پر قبضہ کر لیا. اب کیا ہوتا ہے کہ پروٹیسٹنٹ بھی ایک عیسائیوں کا گروپ ہے. صحیح ہے. ٹوٹل 3 گروپس ہیں، ڈیوائڈ ہے، مطلب عیسائیوں کے 3 گروپس ہیں ٹوٹل، جن بڑے مشہور ہیں، اور شاید گروپس ہوں لیکن یہ 3 بڑے مشہور ہیں. ایک ہے آپ کا کیتھولک، دوسرا ہے آرتھوڈاکس، اور تیسرا ہے پروٹیسٹنٹ. اب پروٹیسٹنٹ جو تھے وہ بڑے مخالف تھے کس کے؟ کیتھولک کے، مطلب پوپس کے. ہوا کیوں؟ یہ جو گروپ تھا یہ وجود میں کیوں آیا؟ یہ اسی لیے وجود میں آیا کہ پوپ جو تھے وہ اس ٹائم پہ اپنے کام صحیح سے انجام نہیں دے رہے تھے. ان کے لیے بڑا مشہور تھا اس ٹائم پہ 17 سینچری میں کہ وہ جنت کے ٹکٹ بانٹتے تھے. مطلب یہ بڑا فنی بھی ہے، لیکن ہوتا اصل میں کیا تھا کہ فار ایگزامپل اگر آپ کے بہت سارے گناہ ہیں نا، اور آپ نے اگر اپنے گناہ معاف کرانے تو آپ نے سیدھا جانا ہے چرچ میں اور ایک ٹکٹ لینا ہے اور کچھ پیسے دینے. صحیح ہے. اور آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. مطلب یہ فنی لگتا ہے لیکن ریئل میں یہ پاپس کر رہے تھے. تو اسی ٹائم پہ ایک بندہ تھا جس کا نام تھا مارٹن لوتھر، وہ بھی بڑا اپنے ریلیجن کے قریب تھا، اس نے بھی بائبل پڑھی ہوئی تھی. تو اس نے جب یہ ساری چیزیں دیکھی تو اس نے بولا یہ تو پورے طریقے سے بائبل کے اگینسٹ ہے. تو اس نے یہ گروپ جو ہے وہ بنایا اور اس کا نام تھا پروٹیسٹنٹ. اب پروٹیسٹنٹ جو ہے وہ سویڈن میں اپنی حکومت کرتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو کمپیریزن کرتے ہیں اپنے اگینسٹ جو پوپ تھے ان کے خلاف، مطلب ان سے کمپیریزن کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ یار یہ تعلیم یافتہ نہیں ہے، یہ جاہل ہیں اور یہ عیسائی مذہب کے بھرپور خلاف ہے، مطلب یہ خطرہ ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ وہ اسلامک ایکٹیویٹیز کو اور کسی بھی ریلیجن ایکٹیویٹیز کو، آپ کو پتہ ہے عیسائیوں کے دشمن اس ٹائم کون تھے؟ جوئش تھے. ان کی بھی ریلیجیس ایکٹیویٹیز کو سٹاپ نہیں لگاتے. کیوں؟ کیونکہ اس ٹائم پہ ہمارے مسلمانوں کے جو امپائر تھا، دا آٹمن امپائر، وہ عروج پہ تھا. تو اس سے بچنے کے لیے اور اس سے ڈر بھی تھا کہ جنگ نہ ہو جائے، تو اس لیے بھی صحیح ہے اسے روکنے کے لیے انہوں نے کیا کیا، کسی بھی مسلمان ایکٹیویٹیز کو سٹاپ نہیں لگایا اور چلتی رہی، چیزیں چلتی رہی. لیکن 19 سینچری آتے آتے تک آپ کو پتہ ہے ورلڈ وار، اور جب ورلڈ وار 2 ختم ہوئی تو سویڈن میں ڈیموکریٹک پارٹی کا جنم ہوا، اور اس ڈیموکریٹک پارٹی کا نام تھا دا سوشل ڈیموکریٹک پارٹی. دا سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آتے ہی کیا کرتی ہے، وہ ایک پالیسی اختیار کرتی ہے، ملٹی کلچر پالیسی. آپ سن رہے ہوں گے ملٹی کلچر پالیسی. ملٹی کلچر پالیسی میں کیا ہوتا ہے کہ وہ سارے مذاہب بالخصوص اسلام کو ٹارگٹ بناتی ہے اور اپنے اسٹیٹ کے لوگوں کو پریزنٹ کرتی ہے اسلام بہت زیادہ پورلی، مطلب اس طریقے سے پریزنٹ کرتی ہے کہ اسلام جو ہے بہت خطرناک مذہب ہے. اسلام جو ہے وہ عیسائی، ایک تو عیسائیوں کو ان کا تھا کہ بھئی یہ عیسائی مذہب کے خلاف ہیں. صحیح ہے. عیسائی مذہب کے لیے خطرہ ہے. صحیح ہے. تو اب ان کے اسٹیٹ کے لوگ بہت حد تک مان گئے. اب میں یہ کیوں بول رہا ہوں مان گئے، کیونکہ 1990 کی ایک اسٹڈی ہوئی جس میں بتایا گیا ہے کہ 65% آف سویڈن، مطلب پیپل جو سویڈن کے لوگ ہیں، وہ ہیٹ کرتے ہیں مسلمس کو، کیونکہ ان کے اسٹیٹ نے ان کی برین واشنگ کر دی تھی اس طریقے سے کہ وہ مسلمانوں سے ہیٹ کریں. صرف 2% لوگ جو ہے پازیٹیو ویو رکھتے ہیں اسلام پر، اور اپروکسیمیٹلی آپ دیکھ لیں 88% آف سویڈش پیپل جو ہیں وہ اسلام کو ڈیموکریسی کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں. صحیح ہے. تو اسلاموفوبیا ان سویڈن، ایک رپورٹ شائع ہوئی، ایک اور رپورٹ 2022 میں، جس میں بتایا گیا تھا کہ سویڈن میں بہت زیادہ اسلاموفوبیا بڑھ رہا ہے. اور اسی کی طرح 2019 میں ایک رپورٹ پبلش کی گئی جس میں بتایا گیا ہے کہ کون سی کنٹریز کتنا پرسنٹ فیور میں نہیں ہے اسلام کے. اور اس رپورٹ میں سب سے زیادہ اوپر جو سر فہرست فرسٹ نمبر ٹاپ پر جو کنٹری تھی وہ تھی پولینڈ، سب سے اوپر ہے، جس میں 66% ویو اسلام کے اگینسٹ ہیں.
اب یہ ساری چیزیں ہیں ویسٹ کنٹریز میں. اب دیکھیں اس لیے اگر آپ ہسٹری سے دیکھیں نا تو وہ آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ ویسٹ کنٹریز یورپ کنٹریز کیوں اسلام سے اتنے زیادہ ہیٹ کرتے ہیں. کیونکہ سمپل سی بات ہے, آپ 17 سینچری سے تھوڑا سا پہلے چلے جائیں تو آپ ڈومینیٹ کرتے تھے, مسلم ڈومینیٹ کرتی تھی دنیا کو, آپ مانیں یا نہ مانیں, کیونکہ آٹمن امپائر بھی اس ٹائم عروج پہ تھی. زوال تو بعد میں آیا نا, 18 سینچری سے آپ اسٹارٹ کر لیں, صحیح ہے. تو کیا ہوا, وہ ڈومینیٹ کر رہی تھی. جب آپ کسی کو ڈومینیٹ کرتے ہو نا تو اس کو بھی اچھا نہیں لگتا, صحیح ہے. تو وہ ایک تو آپ کا پرانی دشمنی ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ پوری امت مسلمہ اگر آپ پورا کریں اسے 19 سینچری سے لے کے ابھی تک, تو وہ بہت زیادہ ڈاؤن ہو گئی ہے. ایجوکیشن سیکٹر میں, آئی ٹی سے آپ طاقت میں نہیں ہو ابھی, صحیح, آپ بالکل بھی طاقت میں نہیں ہو. اور دنیا کا یہ اصول ہے کہ جب آپ طاقت میں نہیں ہوتے نا تو آپ کے اوپر ظلم بھی ہو سکتا ہے, تو آپ کچھ کر نہیں سکتے, صحیح ہے. ابھی آپ دیکھ لیں امریکہ طاقت میں, امریکہ جس کو چاہے نیچے کر دیتا ہے, جس کی کرنسی کو چاہے نیچے کر دیتا ہے. تو یہ آپ کو طاقت میں آنا پڑے گا اگر آپ کو اپنا کلچر, اپنی پالیسی دنیا میں امپلیمنٹ کرنی. چلے اسلام کی آپ بات لے لیں, اسلام کو امپلیمنٹ کرنا ہے صحیح طریقے سے, تو اس کے لیے بھی آپ کو طاقت چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ افغانستان ابھی اٹھ گیا, ابھی افغانستان میں چیزیں جو ہیں وہ چلی گئی ہیں طالبان کے ہاتھ میں, اور وہ پوری دنیا میں ایکسپوز کر دیں اسلام کو. یہ دس از ناٹ پاسبل. اوکے, تو اب کیا ہوتا ہے کہ مسلمان جو ہے بہت زیادہ نیچے. اب آپ اس میں کام کیا کر سکتے ہیں, آپ سمپل سا وہی کام کر سکتے ہیں جو یورپ کنٹریز نے اپنے ٹائم پہ کیا جب وہ بہت نیچے تھے. انہوں نے ایجوکیشن کو اپنے اندر امپلیمنٹ کر دیا. کیا ہوا کہ انہوں نے ہر چیز میں اپنے آپ کو سوچنے سمجھنے لگا. اب میں ایز اے مسلمان یہ نہیں بول رہا کہ آپ مذہب کے خلاف سوچیں, صحیح ہے. آپ یہ سوچیں گے سائنٹسٹ مذہب کے خلاف ہے. دیکھیے بہت سارے مسلم سائنٹسٹ کو, آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ مسلمانوں نے ایک دور پہ سائنس میں ایک عروج تک گئے, پھر زوال آیا, صحیح. آپ نے سائنس میں بھی کام کیا, تو وہ جتنے بھی سائنٹسٹ تھے وہ مسلمان ہی تھے, وہ مذہب کے خلاف تو نہیں تھے. آپ ان کی بکس اب نہیں پڑھتے تو وہ الگ بات ہے, اور ان کی بکس کم ہی ملتی ہوں گی, لیکن آپ ان کی بکس بھی پڑھیں. لیکن آپ پڑھنا تو شروع کریں نا. آپ کسی جگہ پہ آئے تو دنیا کو ڈومینیٹ تو کریں یار. چیس میں آ جائیں, چلیں آپ گیم کی بات کرتے ہیں, گیم میں چیس ہے. آپ کرکٹ, ایک ہی کرکٹ میں وہ بھی ڈومینیٹ ابھی تک آپ کر تو نہیں پائے پورے طریقے سے. تو آپ چیس میں آ جائیں, آپ سائنس میں آئے, آپ میتھس میں آئے, جس میں آپ کو دنیا مانے ہاں یار یہ ڈومینیٹ کر رہی ہے. آپ جتنی بھی دوسری کنٹریز بولتے ہیں جو کہ امریکہ کو چلو ڈومینیٹ کرتی ہے, وہ کون سی ڈومینیٹ کر سکتی ہے؟ وہ جاپان کر سکتی ہے. جاپان کے اندر کلچر ہے کہ وہ میتھ میں آگے ہیں, وہ اپنے کلچر میں بہت زیادہ آرٹس میں آگے. تو یہ اس طریقے سے اب دنیا چلتی ہے. جو ایجوکیشن سیکٹر میں, آئی ٹی سیکٹر میں, ٹیکنالوجی سیکٹر میں جب آپ کسی کو ڈومینیٹ کرو گے تو پھر آپ کو دنیا مانے گی اور آپ کی بات بھی مانے گی. فار ایگزامپل, کیونکہ اس سے آپ کو پیسے بھی ملیں گے. اب امریکہ جو ہے وہ سب سے زیادہ ٹیک جو ہے وہ پروڈیوس کرتا ہے, اس میں اس کو سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے, صحیح ہے. اب امریکہ جتنا پیسہ بناتا ہے اسی کے پیسے کی بنا پر وہ دوسروں کو ڈومینیٹ بھی کر پاتا ہے. اسی طریقے سے انڈیا, اب انڈیا ہمارا ہی کنٹری, میں پاکستان میں, میری کنٹری, میرا نیبر ہے, وہ کرکٹ کو ڈومینیٹ کرتا ہے. وہ آئی سی سی کو ڈومینیٹ کرتا ہے, وہ اپنے فیصلے امپوز کر دیتا ہے آئی سی سی کے اوپر. آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہی کرنا ہے کیونکہ وہ اس کو سب سے زیادہ فنڈ کرتا ہے. آپ یہ سمپل سے رول سمجھ لیں, صحیح ہے. تو اسی طریقے سے جتنی بھی مسلم کنٹریز ہیں وہ بھی بہت زیادہ نیچے ہیں اس سیکٹر میں جہاں پہ دنیا بہت زیادہ آگے جا رہی ہے, ٹیک کے سیکٹر میں, صحیح ہے. آپ سائبر وار میں بہت زیادہ پیچھے ہیں, صحیح ہے. آپ ایجوکیشن میں بہت زیادہ پیچھے ہیں, آپ کوئی بھی کریٹیوٹی نہیں کرتے, آپ کوئی بھی ایجاد ڈسکوری نہیں کر پا رہے. تو یہ کچھ آپ کو چیزیں دیکھنی پڑیں گی, صحیح ہے, جو کہ دوسرے قومیں, دوسرے مذاہب کے لوگ کر چکے ہیں. آپ اسرائیل کی بات کر لیں, اسرائیل بہت زیادہ آگے جا چکا ہے. وہ اپنے آپ اسرائیل آپ دیکھ لیں, اسرائیل میں 2 قسم کے لوگ رہتے ہیں, صحیح ہے. ایک ہوتا ہے ڈیموکریٹک اور یہ ایک ہے پکے یہودی, لیکن وہ دونوں ہی ساتھ کام کرتے ہیں, وہ اسرائیل کو آگے لے کے جا رہے ہیں. تو ہمارے یہاں بھی اب جو مولوی حضرات ہیں وہ بھی, اور اگر جو سائنس مطلب آپ گڑ جوڑ تو کچھ نہ کچھ آپ کو کرنا پڑے گا نا یار, آپ کو آگے جانا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی, اور آپ کو اگر اپنی ان ساری ایکٹیویٹیز کو روکنا ہے تو آپ کو اپنا ڈومینیشن دکھانا پڑے گا دنیا کو. اور وہ ڈومینیشن اسی طریقے سے آئے گا کہ آپ کچھ کر کے دکھائیں. بنا کچھ کیے آپ کچھ بھی نہیں ہو سکتا آپ کے ساتھ, صحیح ہے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, اسی طریقے سے کچھ نئی باتیں کریں گے اسلام کے بارے میں. اور اسلام دیکھیں, اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا. کس کے خلاف نہیں ہوتا؟ ہٹلر نے جب یہودیوں کو جلایا تو اس نے بھی پروپیگنڈا تو کیا نا, یہودی اٹھ کھڑے ہوئے. اب میں یہ نہیں بول رہا کہ میں ان کی سائڈ لے رہا ہوں اس طریقے سے, وہ ابھی بھی ظلم کر رہے ہیں, لیکن اب ظلم کو روکنے کے لیے آپ کو بھی تو اٹھ کھڑا ہونا پڑے گا. بڑے بڑے سیکٹرز میں آپ کو بھی تو اپنے کام کرنے پڑیں گے, آپ کے بندوں کو دکھانا پڑے گا کہ ہم بھی اچھے طریقے سے کام کر سکتے ہیں. تو دین یو کین ڈومینیٹ دا ورلڈ. اوکے, سو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی. ٹیک کیئر, خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.